अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स का मामला था और उस पर जो रिव्यू पटिशन है वो सुनी जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई देखकर पाकिस्तानी अवाम ने अपना सर पकड़ लिया है। लोगों ने दीवारों के साथ टकरे मारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ रिपोर्टर्स ने, जर्नलिस्टों ने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए हैं, बल्कि चीखें, बाकायदा से चीखें वो मारना शुरू हो गए हैं। माफ कीजिएगा, आज ऐसा महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि ये दही की कोई दुकान है और वहां पर लोग खड़े हैं और एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। यानी जजेस को इतना गुस्सा चढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सबसे बड़ी अदलिया, इंसाफ का सबसे बड़ा, वो जो एक तराजू लेकर बाहर वो चीज सी खड़ी रहती है जिसकी आंखों के ऊपर को पट्टी सी लगी होती है, यानी उसका तराजू उठाए हुए सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी जुडिशरी, सबसे बड़ी अदालत और उसके मुअज़्ज़ज़ जजेस को इतना गुस्सा, इतने नफ्सियाती तौर पर कमजोर, इतने दिमागी तौर पर कमजोर, इतनी मेंटली डिटेरियोरेटेड लोग। ये खौफनाक अमल है। इस चीज ने डरा दिया, आज परेशान कर दिया। यकीन माने दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा, दिमाग चल नहीं रहा। एक तो सुप्रीम कोर्ट और फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन जजेस के नाम याद करना, इनके बेंचेस को याद करना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसकी अलग से कमेटी, दूसरा बेंच उसकी अलग से कमेटी, ये अलग से एक खपत है और ये एक नई खपत है और ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर याद करना पड़ेगा। नहीं तो फिर या तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखने के लिए यकीन माने आपके पास डिस्प्रिन की गोलियों का एक पत्ता और कम से कम मुझे तो पूरा ड्रम चाहिए जो आपके साथ पानी का हो, साथ साथ आप पानी पीते रहे, डिस्प्रिन की गोलियां खाते रहे और फिर ये आगे चले। यानी आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनके अंदर ये जजेस के सिर्फ अल्फाज सुने, मैं लानत भेजता हूं इस सौदे के ऊपर, मुझे इज्जत नहीं दी जा रही, लानत है। काजी फायद ईसा मेरा मेंटोर है, काजी का नाम नहीं लेने दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा जो कोई काजी फायद ईसा के बारे में बातचीत करेगा। और ये काजी फायद ईसा ये वो बदबूदार किरदार है कि जो कोई संजीदा मुल्क होता तो वाकई रस्से डालकर इसे घसीटता, रस्से डाले जाते काजी फायद ईसा को। इसका जो किरदार रहा है और जो खुन्नस उसकी बीवी के ज़हन में थी और वो जो इस सारे कपल ने खुन्नस करके पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के साथ किया है, आज हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो कह रहे हैं कि काजी फायद ईसा हमारा मेंटोर है, हमारा हीरो है, काजी का नाम नहीं लेने देंगे, पीछे हट जाएं, माइंड योर लैंग्वेज। कैसे आप बात कर रहे हैं? एक मुअज़्ज़ज़ जज तो कह रहे हैं मैं वालदा की फातिह खानी छोड़कर आ गया हूं। ओ भाई, आपने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, माफ कीजिएगा, आपकी वालदा को अल्लाह जन्नत नसीब करे। आपकी वालदा हम सब की वालदा हैं और उनका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको किसने बुलाया था? आप क्यों आए हैं? और अगर आप आए हैं तो आप अपनी नौकरी के लिए आए हैं, आप अपनी जॉब के लिए यहां पर मौजूद हैं और 28 से 30 लाख रुपया महीने का ये तनख्वाह लेते हैं। ये सिर्फ तनख्वाह की मैं बात कर रहा हूं। इनके घर के अंदर रेवड़ी से लेकर बाथरूम के टिश्यू से होता हुआ पानी जो इंपॉर्टेंट ये पीते हैं, हर चीज यकीन माने में और आप अपने खून पसीने से निचोड़ कर इन जजेस को देते हैं, इन अदालतों को निचोड़ कर देते हैं। ये जितने भी लोग हमारे देखने वाले हैं, चंद हजार जो लोग हैं, बराए मेहरबानी दिल पर हाथ रखिए। आप खुद एक लम्हे के लिए खुद से पूछेंगे क्या पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर आपको यकीन है? लोअर जुडिशरी को तो छोड़े, उसका पट्टा गोल है, लेकिन ये जो टॉप की जुडिशरी, बड़े बड़े जजेस, ज्यूरिस्ट, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रियासत का सुतून, इमेजिन इनकी लैंग्वेज, इनका गुस्सा, इनका टेम्पर, इनके चेहरे के एक्सप्रेशन। जैसे मंदुखेल साहब जो कहते हैं कि मेरी वालदा की फातिह खानी छोड़कर आया हूं, चूंकि इतनी जरूरी प्रोसीडिंग्स थी, वो टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करके टच फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, लिटरली ऐसे 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 करके। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर ये टच फोन को आप क्या देख रहे हैं? ये क्या व्हाट्सएप के ऊपर कौन आपको क्या भेज रहा था? या कौन सी नई रील आ गई थी? कौन सा नया टिकटॉक आ गया था? कौन सी नई फिल्म का नोटिफिकेशन आ गया था? या कौन सी कोई दुनिया में बहुत खौफनाक किस्म की जजमेंट आ गई थी जो देखना आपके लिए जरूरी था? तो हैरान कौन, यानी समझ से बाहर। और ये वो रिजर्व सीट्स के ऊपर रिव्यू पटिशन जारी है कि जिसके ऊपर 13 रुकनी बेंच बैठा, मेजॉरिटी ने यह फैसला दिया तहरीक इंसाफ की, और उस चीज ने तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया। 1 साल तक उस फैसले को नहीं माना गया। यानी उन्होंने टाइम फ्रेम जजेस ने दिया कि इस फैसले पर अमल दरामद करें, लेकिन नहीं अमल दरामद हुआ, चूंकि किसी का फैसला था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे यानी मेजॉरिटी के फैसले को मैं नहीं मानूंगा। और 8 रुकनी जजेस ने कैटेगोरिकली फैसला सुनाया था कि ये जो 39 एमएनएज हैं, ये जो रिजर्व सीट्स हैं, ये तहरीक इंसाफ के खाते में जाती है। तो नाज़रीन, ये खौफनाक सूरत हाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनी हुई है। और जाहिर है असद अली तुर्क साहब ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की कमेंट्री की है। वो ठीक बात कर रहे हैं कि हमें ये बताएं कि जो जज साहब फातिह खानी छोड़कर आए हैं, किसको जल्दी है? कौन फैसला आपसे लेना चाह रहा है? कौन 27वीं आईनी तरमीम लाना चाह रहा है? यानी कौन है जिसे जल्दी है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो लूज एंड्स हैं उन्हें टाइट किया जाए, 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए? कौन सी शख्सियात है जो मजीद, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट को फतह किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और कोर्ट बनाएगी, एक और अलग से बेंच बनाकर उसके खाते में। यानी अब सुप्रीम कोर्ट की समझ नहीं आती। आईनी बेंच और अमीरुद्दीन जो ऑनरेबल जस्टिस है अमीरुद्दीन खान साहब,
وہ جس طرح سے بیٹھے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں, یعنی سمجھ نہیں آتی. آج حامد خان صاحب نے ایک سوال اٹھایا, انہوں نے کہا سر 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. اب 13 رکنی بینچ کا فیصلہ یا تو 13 ججز ہونے چاہیے یا پھر 14 ججز ہونے چاہیے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 10-11 ججز کے ساتھ سن رہے ہیں, 12 ججز کے ساتھ سن رہے ہیں؟ انہیں ہم سنیں گے, مرضی ہماری سنیں گے, چھوڑیں قواعد و ضوابط کو, آپ رولز کی طرف آئیں, چھوڑیں اس پریسیڈنٹ کو, آپ چھوڑیں روایت کو, آپ اس طرف آئیں. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہم آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں. یہ لینگویج, یہ زبان ججز کی نہیں ہوتی. لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ محترم اسد علی طور صاحب نے کچھ انکشافات بھی کیے ہیں, پہلے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں, اور پھر جو محترم ہاشم ڈوگر صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے قصیدے آج پڑھے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ کی, یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جن ججز کا آئیڈیل قاضی فائز عیسیٰ ہے, یعنی واقعتاً وہ قاضی فائز عیسیٰ جس کو اسلام آباد کی سڑکوں پر بیکری کے اوپر کھڑا ایک عام شخص جس کا تعلق سپریم کورٹ سے نہیں ہے, جس کا تعلق سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے نہیں ہے, جو روزگار کمانے کے لیے وہاں پر کھڑا تھا, اسے پتا تھا یہ جج جھوٹا ہے, لہذا اس نے کہا کہ قاضی لعنت ہو تم پر, میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں. سڑک پر ایک لے مین نے, ایک عام آدمی نے فیصلہ سنایا, اس نے کہا قاضی تیرے اوپر لعنت ہو, لعنت بھیجتا ہوں میں. یہ ایک عام شہری کا سڑک پر ایک لے مین کا فیصلہ تھا کہ تو لعنتی بندہ ہے. آج سپریم کورٹ کے آنریبل جسٹس بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ ہمارا آئیڈیل ہے, وہ جناب بڑی امپورٹنٹ ترین پرسنالٹی ہے, اور جناب اس کا نام نہیں لینا. اب میں 2-3 انکشافات رکھ دیتا ہوں, پھر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ کیا کہانی ہوئی ہے. اسد علی طور صاحب نے اپنے ویلوگ کیا ہے, اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایسے ٹاؤٹ ججز لگ گئے ہیں کہ ایک ٹاؤٹ وکیل نے بہت بڑے کیس میں کلائنٹ سے کہا کہ مجھے اتنے پیسے دو, میں اس جج کے پاس کیس بھی لگوا لوں گا اور آپ کے من مرضی کا فیصلہ بھی لے کر دوں گا, اور یہ اس نے کر دکھایا. یعنی اب وکلا یا بڑے بڑے جو وکیل ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اب سپریم کورٹ کو کر دیا گیا ہے, ایسے ججز لائے گئے ہیں اور ایسی بھرتیاں سپریم کورٹ میں, ایسی کورٹ پیکنگ ہو گئی ہے کہ آپ اتنے پیسے ہمیں دے دیں, ہم آپ کی مرضی کا فیصلہ لے کر دیں گے. یعنی دام بول فیصلہ ہم خود لے گئے, دام بول. یہ باقاعدہ بولیاں لگ رہی ہیں اسد صاحب کے مطابق. اعظم نذیر تالڑ کے اثاثے چکر اس نے کتنا مال بنایا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. خواجہ آصف نے ہائیبرڈ نظام کی تعریف کر کے جو ووٹرز کے منہ کے اوپر تھوکا ہے, جو اس کو جتوا نہیں سکتے تھے لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جیت گئے. مخصوص نشستوں کے کیس میں حامد خان نے قاضی کو اس بینچ کے تمام ججز کو ننگا کر دیا جو کہ بے ضمیر لوگ ہیں اور بے شرموں کی طرح یہ کیس سن رہے ہیں. یعنی ایک جج نے معزز جج نے یہ بھی کہا, ابھی کیا نام لوں ان کے, اس نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم بنیادی طور پر یہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں سارے عہدے کے اوپر, اور میں لعنت بھیجتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر بیٹھے رہے اور وہاں پر موجود رہے. اب میں لعنت بھیجتا ہوں والا جج, یہ جج صاحب معزز جناب, انہوں نے کہا کہ میں اگر عزت نہیں ہے تو میں یہ ہاشم کاکڑ صاحب نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں کہ جناب یہ اگر یہاں پر عزت نہیں ہے, کس چیز کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں کا. یہ جناب اسد طور صاحب لکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی لاٹری ٹکٹ پر بلوچستان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچنے والے جسٹس ہاشم کاکڑ نے سینئر وکیل حامد خان پر برہم ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے میرے سرپرست, میرے منٹور قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی کی ہے جو کہ ناقابل قبول ہے. آپ نے کل عدالت کو ڈی چوک بنایا ہے, یعنی ججز کو ڈی چوک یاد آ رہا ہے, اندازہ لگائیں اسی ڈی چوک کے اندر قتل عام ہوا ان کی ناک کے نیچے, چوں تک نہیں ہوئی, یعنی محسوس ہوا اندھے بہرے گونگے. دیکھیں یہ بڑا خوفناک عمل ہے ناظرین کہ ہمارے ججز اور ہماری سپریم کورٹ اگر اس طرح سے بیہیو کرے گی تو کون بچائے گا, یعنی کون اس عوام کو ریلیف دے گا, یہ عوام کس کے پاس جائے گی, کون داد رسی کرے گا, اٹھائے جانے کا کیا حال ہے, مارے جانے کا کیا حال ہے, آپ کی گرفتاریوں آپ کے کیسز کا کیا حال ہے. تو آپ کے پاس کوئی یعنی ایک بھی حل نہیں بتا, آپ کے پاس سلوشن نہیں بتا. یا تو آپ ٹاؤٹ ہو جائیں تو ہی آپ کی زندگی بچ سکتی ہے, نہیں تو اس ملک کے اندر آپ کو جینے نہیں دیا جائے گا جو صورتحال بن گئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر عزت نہیں تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس عہدے پر, میں جج ہونے پر لعنت بھیجتا ہوں. امیجن کریں اس سیٹ پر بیٹھ کر وہ جج کہہ رہا کہ میں اس عہدے پر لعنت بھیجتا ہوں, اور یہ لعنت بھیجنا, تھوکنا, چھوڑوں گا نہیں, مائنڈ یور لینگویج, فون یوز کرنا, یہ تو چھپریوں کے کام ہوتے ہیں. معزز ججز کا کیا کام ہے کہ اتنا ریئیکشن دیں, اتنے غصے میں آئیں, اتنا میٹر گھومے ان کا, یہ معزز ججز نہیں کیا کرتے, یہ آنریبل جسٹسز نہیں کیا کرتے. پھر اسد علی طور صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کنویں میں قاضی فائز عیسیٰ لٹکا ہوا ہے. اچھا کنویں میں موسٹلی کتا ہوتا ہے, مرا ہوا کتا ہوتا ہے, اور جب تک آپ مرے ہوئے کتے کو نہیں نکالتے آپ پانی صاف نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ لٹکا ہوا ہے. یہ سن لیں آپ, سپریم کورٹ کے کنویں میں قاضی فائز عیسیٰ لٹکا ہوا ہے. جب تک 26ویں آئینی ترمیم نہیں نکالی جائے گی قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں لٹکا رہے گا, اور سپریم کورٹ کے پانی سے بدبو آتی رہے گی, سپریم کورٹ کا پانی ناپاک رہے گا. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ تک, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ وہ ہے جو بغض عمران میں لایا گیا تھا. یہ سب کچھ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رویہ, یہ تلخیاں, یہ غصے, یہ سپریم کورٹ کا, ہماری عدالت نظام کا ڈھانچے کا برباد ہونا,
اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کھنس ہے اور کھنس عمران احمد خان نیازی سے. اب ناظرین جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں میں ان کا کچھ ایک احاطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویسے تو رپورٹر ہے لاجلی کوشش کریں کہ سپریم کورٹ کے معزز جو رپورٹرز ہیں انہیں جا کر سنیں, چونکہ وہ ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہے ہیں, لمبے ویلاگز کر رہے ہیں اور ساری کہانی بتا رہے ہیں. یہ ڈان نیوز نے باقاعدہ سے چھپا ہے اور ڈان نیوز یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ ریزیومڈ ہیئرنگ ریویو پٹیشنز آن دی ریزرو سیٹس کے اوپر جو ریویو پٹیشنز ہیں ان کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے انہوں نے جناب آج کی جو ساری کاروائی ہے اسے ریویو اس کے اوپر دوبارہ سے آغاز کیا. انیشلی یہ 13 رکنی بینچ تھا لیکن 2 معزز ججز سائڈ پر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ اپلیکیشنز ان ایڈمیسیبل ہیں اینڈ اس کے اوپر پہلے فیصلہ آ چکا ہے, لہذا ایون جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کے اوپر فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا, لہذا 2 ججز الگ ہو گئے, لہذا یہ 11 رکنی بینچ بیٹھا تھا اور آج ایک اور جج الگ ہو گئے ہیں, لہذا ان 2 ججز کو بھی شامل کریں تو یہ 12 رکنی بنتا ہے, تو ایک جج مسنگ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں آج کی جو ہیئرنگ, آج جب ہیئرنگ شروع ہوئی جسٹس صلاح الدین پامر noted that حامد خان counsel of the Sunni Ittihad Council had yesterday raised an objection to the bench. حامد خان raised an objection to the inclusion of the judges. یعنی حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ 26 یعنی ترمیم کے بعد کورٹ پیکنگ کی گئی ہے اور اپنے مرضی کے ججز لائے گئے ہیں اور ججز کو یہاں پر لا کر بٹھا کر مرضی کے فیصلے لینا مقصود ہے. تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا, صلاح الدین پامر صاحب نے, انہوں نے کہا جناب یہ اصل میں یہ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اور یہ پبلک کا ٹرسٹ جوڈیشری کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے اور میں ظاہر ہے اس بینچ کے اندر لا کر بٹھایا گیا ہوں اور بیٹھا ہوں. It is essential that no party has any objection to the bench. It is because of the objections that I cannot sit on the bench. تو یہ جسٹس صلاح الدین پامر صاحب سب سے پہلے الگ ہو گئے. انہوں نے کہا جناب یہ مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے اس بینچ میں. اب جو ہی انہوں نے یہ ڈیسیژن دیا, فیصلہ دیا, تو جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے خیر مقدم کیا, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک فیصلہ, آپ سائڈ پر ہو جائیں. اس پر جسٹس امین الدین خان صاحب غصہ ہو گئے, ان کا میٹر گھوم گیا. ڈان نیوز یہ چھاپ رہا ہے کہ امین الدین خان told him that this was not a matter of the appreciated. یعنی یہ جو تم خیر مقدم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں کر رہے. دس از ناٹ اے ریزلٹ آف یور کانڈکٹ, دس از اے ریزلٹ آف یور کانڈکٹ. یہ تم نے جس طریقے سے کیری کیا, یہ جو آرگومنٹ رکھا یا جو ججز کے اوپر الزامات لگائے اس کی وجہ سے ہوا ہے. وی گیو یو ریسپیکٹ, دیٹس وائی وی ور لسننگ ٹو یو. ہم نے تمہیں عزت دیا, دیٹس وائی ہم تمہیں سن رہے ہیں. ادروائز وی ور ناٹ انڈر اینی ابلیگیشن ٹو ہیئر یو. نہیں تو ہم کسی ضابطے یا قانون کے نیچے نہیں ہیں کہ ہم تمہیں سن سکیں. وی گیو یو دس اپرچونٹی, ڈو ناٹ مس یوز اٹ. ہم نے تمہیں موقع دیا, اس کا غلط استعمال نہیں کرو. Following Justice Palmer recusal, the Sunni Ittihad Council also objected to a 10-member bench taking up the hearing. اس کے بعد حامد خان صاحب نے کہا کہ نا یہ ایسا نہیں ہو سکتا, آپ یہ کیسے سن رہے ہیں. جیسے مندوخیل added that 10-member bench will continue hearing the cases. ہم سنیں گے, ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے. Given respect is what you get respect. عزت دو گے تو عزت ملے گی. He told Khan. سنی اتحاد کونسل کے سینئر ترین وکیل حامد خان صاحب کو سپریم کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے کہ عزت دو گے تو عزت ملے گی, ہم obligation میں. یہ لینگویج بڑی عجیب ہے. Whatever respect you have today is because of the Supreme Court. یعنی جو بھی تمہیں عزت مل رہی ہے یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے مل رہی ہے. Today we are here, tomorrow we will not be here, you will not be here. جیسے جمال خان مندوخیل, the سنی اتحاد کونسل جو حامد خان صاحب نے told مندوخیل not to use the case if he was angry. یعنی انہوں نے واقعتاً جمال خان مندوخیل صاحب کو کہا کہ سر اگر آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے, اگر آپ کا میٹر شارٹ ہوا ہے, آپ کا سر گھوم رہا ہے, تو آپ برائے مہربانی اس کیس کو نہ سنیں, کسی اور ٹائم میں سن لیں یا آپ چلے جائیں کسی اور جج کو سننے دیں, چونکہ آپ غصے میں سر غصے میں کیس کو نہ سنیں. اس پر مندوخیل صاحب کو اور میٹر گھوما, اور زیادہ غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ نا بات سنو میری, میں اپنی والدہ کی فاتح خانی چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں, اپنی والدہ کا فیونرل چھوڑ کر, ان کی فاتح خانی چھوڑ کر یہاں پر آیا. انپریسیڈنٹڈ ببل پھٹا ہے. جج کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فاتح خانی, اور غصہ چڑھا ہوا جج کو. دس از ہاؤ ناظرین سپریم کورٹ کے معاملات چل رہے ہیں, اور دس از ہاؤ سپریم کورٹ بہیو کر رہی ہے, دس از ہاؤ ججز بہیو کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال دیکھنے اور سمجھنے کے بعد کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کو, تحریک انصاف کو, پاکستان کے ووٹرز کو, پاکستان کے سپورٹرز کو انصاف دیں گے؟ تو یہ سوال آپ کے سامنے موجود ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.